آگہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آگہی اور میں ہوں عرفان۔ 3 دن میں 2 کروڑ روپیہ، کیا ہم پاگل ہیں بھائی؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک ویڈیو کے وائرل ہونے سے کوئی بھی بندہ کروڑوں کما سکے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک کسی بھی کانٹینٹ پر پے نہیں کرتا، اور یوٹیوب کا بھی ایسا کوئی الگورتھم نہیں کہ ایک ہی ویڈیو سے کروڑوں مل جائے۔ ٹھیک ہے، لوگ بہت کما رہے ہیں، لیکن صرف ایک ویڈیو پر آپ کبھی بھی اتنا نہیں کما سکتے۔ رہی بات سپانسرز کی، تو وہ زیادہ سے زیادہ چند لاکھ تو دے سکتے ہیں، کروڑوں نہیں۔ تو جناب، ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک بالکل نئے کریٹر کے لیے کہ وہ 3 دن میں 2 کروڑ کما سکے۔ یہ تو بات ہوئی پیسے کمانے کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو سے یہ لڑکی اتنی وائرل ہو گئی، تو بھائی اس کو وائرل کس نے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے کیا ہے نا، جو ایسی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ انگریزی کی ایک ٹرم ہے ڈی سینسٹائزیشن، یعنی برائی کو آہستہ آہستہ ایسے پھیلایا جاتا ہے کہ پھر ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر برائی ہمیں بری نہیں لگتی۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ میڈیا نے ہمیں ڈی سینسٹائز کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مردوں کے سامنے اگر کوئی عورت ناچتی تھی تو اسے مجرا کہا جاتا تھا اور اس عورت کو طوائف کہا جاتا تھا۔ اب اس ناچنے کو آرٹ کا نام دے دیا گیا ہے اور اس عورت کو سٹار یعنی برائی کو مزین کر کے پیش کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی لڑکی کے ناچنے کو مجرا کہہ دے تو یہ بات ہمارے لبرلز کو یقیناً یہ بات بھی بہت بری لگے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں برائی کو کھل کر برائی کہنا چاہیے۔ اگر نہیں کہیں گے تو یقین کریں کہ کل کو ہمارے بچے بھی اسی برائی میں مبتلا ہوں گے۔ جب انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ برائی ہے تو ان کے لیے کیا مشکل ہوگی کہ وہ اسی راستے سے پیسے کما لیں اور فیم حاصل کر لیں۔ ایک وقت تھا کہ بڑے شہروں کے باہر طوائفوں کے ڈیرے ہوا کرتے تھے، جیسا کہ لاہور میں شاہی قلعے کے ساتھ ہے۔ اسے عرف عام میں شاہی محلہ کہا جاتا تھا۔ اس وقت یہ عورتیں صرف ان محلوں تک محدود ہوا کرتی تھیں۔ مجرے وغیرہ وہی ہوا کرتے تھے، جن مردوں نے اپنا ٹھرک پورا کرنا ہوتا تھا وہ وہیں جا کر آتے تھے۔ پھر طوائفیں پڑھ لکھ گئیں اور بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں یہ کام ہونے لگا، لیکن تب بھی کچھ ڈھکا چھپا تھا۔ اب یہ سوشل میڈیا کے آنے سے تو ایک طرح کا طوفان ہی مچ گیا ہے۔ اب تو یہ مجرموں کی لعنت گھروں تک پہنچ گئی ہے۔ معذرت کے ساتھ کہ ایک غیر مناسب لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ پہلے مجرا کسے کہا جاتا تھا۔ ایک خاتون مرکز نگاہ ہوتی تھی اور ارد گرد کچھ ٹھرکی قسم کے مرد حضرات بیٹھے ہوتے تھے، اور خاتون ناچ کر اور فحش حرکتیں کر کے ان مردوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہی ہوتی تھی، پیسے کے لیے اور فیم کے لیے۔ آج ہو بہو یہی چیز سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے۔ یوٹیوب نے اس قدر تباہی نہیں مچائی تھی جتنا کہ ٹک ٹاک اور اس جیسی دوسری ایپ نے مچائی ہے۔ ایک غلط لڑکی اوچھے قسم کے لباس میں آتی ہے اور غلط حرکتیں کر کے وائرل ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اسے وائرل کرنے والے ہم لوگ ہی ہوتے ہیں۔ چلیں جی، وہ وائرل ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر اس کے آفٹر ایفیکٹس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ آگہی۔ یعنی کہ جب ایسی کوئی لڑکی وائرل ہو گئی تو گھروں میں بیٹھی عام بچیاں جن کی پہلے سوچ ایسی نہیں ہوتی، ان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ان کی کوئی مذہبی تربیت تو ہوئی نہیں ہوتی، کیونکہ مذہب سے تو ہم لوگوں کو ویسے ہی چڑ ہے۔ مولوی ہمیں اچھا نہیں لگتا جس نے ہمیں تعلیم دینی ہے، خود سے ہم نے دین کو سیکھنا نہیں، تو بچوں کی تربیت کیسے ہونی ہے؟ تو بھائی ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں بیٹھی بچیاں جب دیکھتی ہیں کہ ایسی لغو اور فحش حرکتیں کر کے کیسے دنوں میں فیم اور پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو لازماً ان میں سے کچھ کے ذہن میں بھی یہی خواہش پیدا ہوگی۔ اور ویسے بھی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو پیسے کی ایسی لسٹ پیدا ہوئی ہے کہ ہر کوئی دنوں میں امیر اور مشہور ہونا چاہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے واقعات سے گھروں میں بیٹھے ہمارے بچوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا کوئی بھی شریف آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی اس طرح سرے عام مجرا کرتی پھرے؟ یقیناً پسند نہیں کرے گا۔ تو بھائی یہ لڑکیاں جو ایسی حرکتیں کرتی پھر رہی ہیں، یہ بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ وہ کیسا غلط کام کر رہی ہیں، تو انہیں کس نے یہ بات بتانی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ مولوی کو تو ویسے ہی اجازت نہیں بولنے کی کہ وہ ہی کچھ بتا دے۔ اب رہی بات ٹی وی والوں کی، تو بھائی ان کا تو پہلے ہی قبلہ و کعبہ روپیہ اور پیسہ بن چکا ہے۔ وہ لوگ تو پیسے کے لیے اور ریٹنگ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس ساری صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کی دینی تربیت پر توجہ دیں، کیونکہ آج صرف اسی طرح سے انہیں اچھے اور برے کی تمیز ہو سکتی ہے۔ اب یہ لڑکی بیچاری شاید اسے پتہ بھی نہ ہو کہ وہ ایک انتہائی غلط کام کر رہی ہے، کیونکہ اس کی دینی تربیت صفر ہوگی۔ جس نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے شاید اسے بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیسا غلط کام کر رہا ہے۔ سب سے بنیادی ذمہ داری والدین کی بنتی ہے۔
اگر ہم لوگ اپنے بچوں کی مناسب دینی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر وہ دین بھی فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا سے ہی سیکھیں گے، اور پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ہمیں شاید علم نہیں کہ اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آگہی اور اب آخر میں ایک ڈسکلیمر کہ اس ویڈیو کا مقصد اس بچی کے خلاف بولنا نہیں، بلکہ اس سارے واقعے سے جو معاشرے میں ایک ٹرینڈ پروان چڑھ رہا ہے اس کے خلاف بات کرنا ہے۔ ہمیں اور میڈیا کو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کو ہائپ دے رہے ہیں۔ کیا ہمارا مذہب، ہماری معاشرتی روایات اور ہماری اقدار ان چیزوں کی اجازت دیتی ہیں جو یہ بچی کا فعل ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا کارنامہ سر انجام دے لیا ہے اس بچی نے؟ میڈیا کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے میں اچھی باتوں کو سپورٹ کرے، اچھے کام کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اور یہاں ناچنے پر ایک بچی کو کہا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ جی آپ نے بہت اچھا ڈانس کیا ہے۔ بھئی اگر دین تمہاری پرائورٹیز میں شامل نہیں ہے تو کم از کم اپنے جملے سے ماشاءاللہ کا لفظ ہی ہٹا دو۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کو تم کیا بتا رہے ہو کہ ایسے ٹک ٹاک پر کم کپڑے پہن کر ٹھمکے لگانا کتنا عظیم کام ہے، اور ٹک ٹاک پر یہ گند پاکستان میں ہی ہے، دوسرے ملکوں میں لوگوں کی سوچ بہت مختلف ہے۔ مثلا چائنا میں ٹک ٹاک پر جو ٹاک پر ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں سے واقعی کوئی ہنرمند ہوتے ہیں، مثلا کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہو گیا، کوئی ایپ ڈیولپر ہو گیا، کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہو گیا۔ یہ فرق ہوتا ہے ترقی یافتہ قوم اور ہمارے جیسی قوم کی سوچ کا۔ پڑوسی ملک بھارت کی ہی مثال دیکھ لیں، ویسے وہاں مسلمانوں کے حالات برے ہیں، لیکن ایک مسلمان سائنسدان عبدالکلام آزاد کو انہوں نے اتنی عزت دی کہ وہ صدر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ آگہی جرمنی کی مثال دیکھ لیں، وہاں علامہ اقبال 1900 کے اوائل میں جا کر رہے تھے اور انہوں نے آج تک اس گھر کو ثقافتی ورثہ قرار دے رکھا ہے، حالانکہ وہ گھر جرمنی کے مہنگے ترین علاقے میں ہے، لیکن مجال ہے کوئی اسے بیچنے کی یا پھر اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرے۔ وہاں آج بھی علامہ اقبال پر، ان کی شاعری پر سیمینار ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ مغربی معاشروں نے بے حیائی سے ترقی نہیں کی، بلکہ محنت سے اور محنت کرنے والوں کی قدر کر کے ترقی کی ہے۔ اگر مغرب سے کچھ لینا ہی ہے تو یہ چیزیں لیں، جبکہ ہمارے ملک کا حال آپ کے سامنے ہے۔ یہاں ہیرو کسے بنایا جاتا ہے؟ ملالہ یوسفزئی کو، پھاڑی اوریا کو اور ناچنے والیوں کو۔ ہمارے معاشرے میں برین ڈرین کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ یہاں پہ قدر نہیں ہے، اور آج ہمارے بچے اقبال اور اقبال کی شاعری کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جن کی کوششوں سے لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں، مولانا طارق جمیل، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا طارق مسعود، مفتی تقی عثمانی، مولانا ثاقب رضا مصطفی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، عبدالستاریدی، کیا ہمارے بچے ان سے صحیح معنوں میں واقف ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمارے بچے صرف وہی باتیں جانتے ہیں جو سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو فرق کہاں ہے؟ اگر معاشرے میں مجروں اور ٹھمکوں کو ہی اپریشیٹ کیا جائے گا تو بچے انہیں ہی آئیڈیلائز کریں گے نا۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، جو دیکھیں گے وہی کریں گے۔ اس کے برعکس میڈیا اگر کسی تعلیمی شعبے کے ٹاپر کو یا کسی سائنس یا آئی ٹی کے میدان میں اچھی خدمات سر انجام دینے والے کی حوصلہ افزائی کرے گا تو یقیناً بچوں کے بھی مائنڈ میں یہی چیز آئے گی کہ یہ چیز اچھی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور معاشرے کو بے حیائی سے بچانا اس سے بھی ضروری ہے۔ اپنا اور اپنے بچوں کی تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ آگہی